بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 22 من اتخذ ثیاب الحیض سوی ثیاب الطہر، جس نے طہر کے کپڑوں سے سوا حیض کے کپڑے بنا رکھے ہوں۔ حدیث نمبر 323۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ اس پر میں کھسک گئی اور اپنے حیض کے کپڑے لیے تو آپ نے فرمایا، کیا تجھے خون آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ساتھ اسی چادر میں لیٹ گئی۔ تشریح: باب 5 کی شرح میں حیض کے مخصوص کپڑوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس باب سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ عرب عورتیں حیض کے لیے الگ کپڑے رکھتی تھیں، اس لیے ان کے ساتھ سونے والا حیض کی نجاست سے محفوظ رہتا تھا۔ تورات کے محولہ بالا حکم کا مفہوم یہ ہے کہ سونے والے کو اگر اس کی نجاست لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اسلام نے اس بیجا سختی سے انسان کو آزاد کر دیا ہے۔ نجاست جس وقت دور ہو جائے انسان کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔